لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی بخاری مسلم کی حدیث قرآن کی کسی آیت سے نہیں آپ کو ٹکراتی نظر آئے گی۔ بخاری میں ہی لکھا ہوا ہے کہ عائشہ جو ہیں وہ صوائب یوسف ہیں۔ کے ساتھ اس لیے کوئی نہیں بیٹھتا کیونکہ بابوں کو رگڑے دینے کے لیے قرآن سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو جتنی حدیثیں بتائی ہیں یہ ساری قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ ایک عام بندہ بخاری مسلم کو چاٹ لے گا بیٹھ کے اکیلا، جی یہ والی حدیثیں آ گئیں اور وہ رٹ لے گا اور وہ پھر اس کے بعد میں مسئلے بتاتا پھرے گا، جیسے کہ مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ یہ منکرین حدیث کے یہ جو رٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، منکرین حدیث تو یہاں سارے ہیں۔ آدھے لوگ جو ہیں وہ جو معاویہ بن سفیان کی شان میں حدیثیں ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، اور آدھے لوگ جو ہیں جو اہل بیت کی شان میں حدیثیں ان کو جھٹلاتے ہیں۔ آدھے جو ہیں وہ رفع الجدین کے حق میں جو حدیثیں ان کو جھٹلاتے ہیں، آدھے جو ہیں ان کے اس کے خلاف جو حدیثیں کہ نہیں کرنا چاہیے وہ جو ہے وہ منسوخ ہو چکا اس کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ آدھے لوگ جو ہیں حدیثوں سے قبر پہ جانے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا معاملہ ثابت کرتے ہیں، دوسرے اس کو شرک کہتے ہیں۔ کدھر کو جائیں گے آپ؟ ایک عام بندہ جو ہے وہ منہ اٹھا کے حدیثیں بیان کرنے لگ پڑے گا، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور یہ جو صاحب بیٹھ کے یہ والی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے۔ اور میرے یہ والے سوال ہیں جائیں جا کر ان سے کیجئے، یہ والا وائس نوٹ سنیے اور جا کر آپ ان سے پوچھئے کہ سر یہ بتائیے کہ یہ حدیث ایک عام بندہ جب پڑھے گا تو آپ اس کا متن پڑھیں اور اس متن سے مجھے ذرا بتائیں۔ اس کو چھوڑیں، میں آپ کو 5-6 حدیثیں ویسے بھیج دیتی ہوں، مجھے بتائیں کہ اس سے کیا مسئلہ آخذ کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی بخاری مسلم کی حدیث قرآن کی کسی آیت سے نہیں آپ کو ٹکراتی نظر آئے گی، فٹ ان بیٹھے گی۔ السلام علیکم فاطمہ بھائی جی، کیسے ہیں آپ؟ اچھا فاطمہ بھائی جی، میں نے ابھی آپ کا دیکھا ہے رات والا پروگرام میں اور مولانا میں، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ فاطمہ بھائی جی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے لاسٹ پہ کہا ہے کہ حدیث خود نہیں پڑھنی چاہیے بخاری مسلم، تو فاطمہ بھائی جی بخاری مسلم پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس میں صحیح احادیث ہیں، تو ہم تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 80-85% ہم اس کا فہم صحیح نکالتے ہیں، جو کہ ایک تھوڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، اور پڑھے لکھے بندے ہی تقریباً حدیثیں پڑھتے ہیں۔ ان پڑھ وغیرہ جن کو اسلام سے اتنا کوئی نہیں ہے تعلق، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس طرح حدیث نہیں پڑھنی چاہیے، خود کو بھی ظاہر بات ہے اگر کوئی پڑھے گا تو تھوڑا تھوڑا اس کا پھر آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جائے گا اور اس کو سب کچھ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ نے جو بخاری مسلم کی بات کی ہے 80-85% جو ہے وہ حدیثیں ہم خود پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر آپ مجھے بھی سمجھائیے۔ بخاری مسلم کی درجنوں حدیثوں کا میں ریفرنس دے سکتی ہوں جو انسان کے ایمان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیں، مگر میں آپ سے چند کا سوال کرتی ہوں۔ مسلم میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے چچا جو ہیں وہ کافر ہیں۔ بخاری میں ہی لکھا ہوا ہے کہ عائشہ جو ہیں وہ صوائب یوسف ہیں، یعنی کہ صوائب یوسف فاسد اور فاجر خواتین تھی جو حضرت یوسف کو بہکانے کے لیے آئی تھیں۔ بخاری مسلم میں جو ہے وہ اس طرح کی درجنوں احادیث ہیں جن کو میں نکال کر اگر دکھاؤں تو آپ جو اہل بیت کی شان کو گھٹانے کے لیے یا جو ہماری جو معتبر شخصیات ہیں ان کے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے مور دین انف ہوں گی۔ بخاری مسلم کی ہی احادیث جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، نبی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے یہ مور دین انف بات ہے۔ اور ایز اٹ از آپ پڑھ کے کیا اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ آپ اپنی بات کرتے ہیں، آپ کے بڑے سے بڑے عالم جو بخاری مسلم کی رٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا متن پڑھ کے جو وہ غلط مسئلے لوگوں کو بتا رہی ہیں۔ بخاری مسلم جو ہے آپ جس طریقے سے مرزا علی صاحب نے گستاخانہ کتابیں بابوں کی ہائی لائٹ کی تھی نا، اسی طریقے سے جو بخاری مسلم کو نہیں مانتے ہیں نا، یا جو اس کے مخالف بات کرتے ہیں اور وہ صحیح بات کرتے ہیں کہ آپ یہ بخاری مسلم جو ٹیبل پہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ والی احادیث کا کیا کرنا ہے جو سب سے زیادہ جو ہیں وہ گستاخیوں سے بھری ہوئی ہیں کہ انسان کا ایمان بھی جو ہے وہ خطرے میں آ جائے۔ حدیث راوی کا بیان ہوتی ہے، حدیث کے لیے اس کو بیان کرنے سے پہلے جو ہے وہ فن حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کسی بات کو نبی کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔
یہ پوری امت کو جو گمراہ کیا ہے نا اس بات کے اوپر کہ حدیث جو ہے، اب آپ نے کہا کہ جی نہیں ہم تو 80-85% خود بھی مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں. اس میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ جب تک قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو جاتے تھے، جب تک وہ وضو نہیں کر لیتے تھے، کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. مجھے بتائیں آپ کہ اس سے کیا مسئلہ اخذ آپ کریں گے؟ کیا مسئلہ اس سے نکلتا ہے؟ کیا اس سے یہ آپ مسئلہ اخذ کریں گے کہ جب تک قضائے حاجت سے فارغ ہو کے وضو نہ کر لو تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ نبی کا یہ عمل رہا ہے. ایک عام ذہن بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے اس بات کو لے گا؟ صرف اور صرف متن پڑھ کے اس کو بیان کر دینا اور اس سے پھر استدلال کرنا راویوں کے بیانوں سے، پھر راویوں کی ہی بیانوں سے جو ہے وہ اس کے اوپر عقیدے گھڑ لینا، اور راویوں کی ہی بیانوں کو جو ہے وہ یہ بغیر دیکھے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ جو ہے مرسل ہے، یہ کیا، یہ جو ہے اس میں جو راوی ہے وہ کذاب تو نہیں، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس نے اس کا زمانہ جس سے وہ کر رہا ہے، نسبت جوڑ ہے، بات کی پہنچا رہا ہے اس تک، اس کا زمانہ پایا یا نہیں پایا، من گھڑت تو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ ایک عام بندہ کس طریقے سے دیکھے گا؟ میں نے اس میں یہ بات جو ہے، اور یہ میں اس کے اوپر یہ پورا لیکچر ریکارڈ کرواؤں گی کہ یہ جو آپ لوگ رٹ لگا کے رکھتے ہیں بخاری مسلم، یہاں پر لوگ صحیح کہتے ہیں قرآن پاک نہیں کوئی پڑھ سکتا ہے اکیلا بیٹھ کے. آپ بخاری مسلم کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے جو وہ پورا فن حدیث چاہیے، اسماء اور رجال کا کسی کو علم نہیں ہے، سند کس طرح چیک کی جاتی ہے، کہیں تعارض تو نہیں ہے، کہیں اس کا جو ہے وہ اس کے متن میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کی روشنی میں اس کو سمجھا جاتا ہے، پھر جا کر اس کو بیان کی جاتا ہے. اور صحیح حدیث کا مفہوم کیا ہے یہ نہیں کوئی بتا سکتا، آپ کے مرزا صاحب بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم یہ صحیح حدیث جو ہے یہ صحیح اردو والا صحیح نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے کتنے عرصے کے بعد جو حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ دو انگلیوں کی طرح جو شخصیت رہی وہ حضرت ابو بکر تھے. بتائیے کتنی کو روایتیں ان کے ساتھ ان سے جو ہیں وہ لی گئی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ بہت سنگین معاملہ تھا اس کے حوالے سے وہ بیان کرنا، یا انہوں نے وہ کہیں پر بھی بیان نہیں کیا. اور حضرت جو ابو ہریرہ ہے وہ فتح مکہ کے مسلمان ہوئے ہیں، ساری حدیثیں انہوں نے بیان کی گئی ہوئی ہیں. اور باقی بھی مطلب یہ غیر معمولی کام ہے حدیثوں کا، اس کو اللہ کے نبی کے تاریخی ریکارڈ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بٹ ان سے استدلال کرنا یا ان سے عقیدہ بنانا جو ہے وہ آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر اس کو کرنا ہو تو اس کے لیے ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک عام بندہ اٹھا کے بخاری مسلم کھولے اور پڑھ لے، او دیکھو دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے یہ جو حدیثیں آپ کو بتائی ہیں ان کا مجھے جواب آپ لا کے دیں. آپ ایک عام، آپ نے کہا نا کہ جی میں تو اس کو پڑھ لیتا ہوں وہ تو بات، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ یہ جو میں نے حدیثیں بولی ہیں اس سے آپ یہ نتیجے اخذ کریں گے کہ ام عائشہ نعوذ باللہ سوائب یوسف ہیں؟ کیا حدیث اس حدیث سے کیا آپ بات اخذ کریں گے؟ صحیح حدیث ہے. یہ اہل تشیع جو اس کے اوپر بخاری مسلم کے اوپر نہیں اس کو مانتے، وہ ایسے ایسے حدیثیں نکال کے دیتے ہیں کہ یہ ابھی تک کوئی بھی جو ہے نا وہ اس حسن اللہ یاری کے سامنے اس وجہ سے نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ بھی انہی حدیثوں کا سہارا لیتا ہے. مرزا صاحب کے ساتھ اس لیے کوئی نہیں بیٹھتا کیونکہ بابوں کو رگڑے دینے کے لیے وہ اسی طرح کی حدیثوں کے سہارے لیتے ہیں. اس کے بعد میں تمام عقائد، تمام استدلال آپ اس سے کرو گے تو پھر قرآن کدھر جائے گا؟ قرآن کو مجھے میرا مرزا صاحب سے کیا اختلاف ہے کہ وہ قرآن کو پس پشت رکھتے ہیں، وہ حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، اور ان کے پاس فن حدیث نہیں ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ وہ صرف متن کو پڑھتے ہیں، اسی کو بیان کر دیتے ہیں. اسی طرح بخاری مسلم کھولو اور بس بیٹھ کے جو ہے وہ بابا جی بن جاؤ. ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. کتنی حدیثیں ہیں ابھی تمام تر، یہ جو پردے کا ٹاپک چل رہا ہے ابھی تو آگے حدیث کا چلے گا، تو اس میں تمام تر حدیثیں ان کو نہیں معلوم ہے کہ جس شیخ البانی کو یہ کوٹ کرتے ہیں انہوں نے پردے کے اوپر جو ہے وہ تمام تر حدیثوں کے اوپر ضعیف کا حکم لگایا ہے. مولانا مودودی محدث تو نہیں تھے، محدث اثر تو شیخ البانی تھے، اور انہی کے تمام تر جو ہے وہ یہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں جو تخریج و تحریم ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ضعیف کا حکم لگایا ہوا ہے. اور کہ کوئی کہتا ہے اہل تشیع کہتے ہیں جی اس کے اندر جو بنو امیہ کے دور میں گن پوائنٹ کے اوپر اور پیسے کے زور کے اوپر جو ہے وہ اہل بیت کی شان کو گھٹانے کے لیے، نبی علیہ السلام کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے جو حدیثیں اس میں ڈالی گئی ہیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ جناب یہ ایران سے نسخہ نکلا ہوا ہے، پرانی کتابوں میں یہ بات ہی نہیں لکھی ہوئی ہے.
کس کے اوپر بلیو کریں گے آپ؟ وہ کوئی جو ہے وہ محفوظ کتاب نہیں ہے. محفوظ کتاب آپ کی قرآن ہے. وصی رسول آپ کا قرآن ہے. آپ نے قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے قرآن سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو جتنی حدیثیں بتائی ہیں یہ ساری قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. کیا کرنا ہے ان کا؟ ایک عام بندہ بخاری مسلم کو چاٹ لے گا بیٹھ کے اکیلا، جی یہ والی حدیثیں آ گئیں، اور وہ رٹ لے گا اور وہ پھر اس کے بعد میں مسئلے بتاتا پھرے گا، جیسے کہ مرزا صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا پورا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ضعیف حدیثوں پہ، اور یہ صحیح حدیث جو کہتے ہیں نا، یہ صحیح حدیث کا مفہوم جو محدثین نے، کہ یعنی تمام پروسیس کے بعد گزرنے کے بعد اب یہ اتنی اطمینان کے قابل ہو گئی ہے کہ ہاں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر عقیدہ گھڑا جا سکتا ہے، اس کو قرآن کو چھوڑ کے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. یہ صحیح کا مطلب اردو والی صحیح نہیں ہے. تو آپ اس کو، ان تمام باتوں کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ ہمارے لیے حجت قرآن اور سنت ہے، ہمارے لیے حجت حدیث نہیں ہے. اور اگر آپ نے حدیث سے کہیں استدلال کرنا بھی ہے تو آپ اس کو قرآن کی روشنی میں کریں گے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پردے کے اوپر مرزا صاحب کا لیکچر جا کے دیکھیں، انہوں نے تمام ضعیف حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں، یا امہات المومنین کے لیے جو بیان کی گئی تھی انہی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پردے کا پورا اپنا موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے باقی آپ حدیثیں لے لیں، یہ جتنی امت میں تفریق پڑی ہوئی ہے وہ راویوں کے بیانوں سے ہی تو پڑی ہوئی ہے. آدھے راوی معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں، آدھے جو ہے وہ اہل بیت کو جو ہے وہ عجیب و غریب ان کے بارے میں زبان دراز کر رہے ہیں. آدھے لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کو کافر ثابت کر رہے ہیں اس سے. آدھے لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی کو جو ہے وہ خلفۂ راشدین مانے ہوئے ہیں حدیثوں سے. کن کی بات مانیں گے؟ یہ اتنی بڑی تفریق ہے. اب ٹھیک ہے، اللہ بہت مطلب ایک غیر معمولی کام ہمارے محدثین نے کیا. انہوں نے ان کو جمع کیا، پھر ان کے اندر چھانٹی کی، پھر اس کو ایک پروسیس سے گزارا، پھر وہ تمام جو ریکارڈ جو لوگوں نے، کیونکہ کسی نے بات سنی وہ اس نے جو ہے وہ روایت کر دی، ہاں میں نے نبی سے ایسا سنا تھا. دوسرے نے کہا نہیں میں نے تو ایسا سنا ہی نہیں تھا، کوئی موجود تھا کوئی موجود نہیں تھا. راویوں کا یہ منکرین حدیث کے یہ جو رٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، منکرین حدیث تو یہاں سارے ہیں. آدھے لوگ جو ہیں وہ جو معاویہ بن سفیان کی شان میں حدیثیں ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، اور آدھے لوگ جو ہیں جو اہل بیت کی شان میں حدیثیں ان کو جھٹلاتے ہیں. آدھے جو ہیں وہ رفع الجدین کے حق میں جو حدیثیں ان کو جھٹلاتے ہیں. آدھے جو ہیں ان کے اس کے خلاف جو حدیثیں کہ نہیں کرنا چاہیے وہ جو ہے وہ منسوخ ہو چکا اس کو وہ جھٹلاتے ہیں. آدھے لوگ جو ہیں حدیثوں سے قبر پہ جانے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا معاملہ ثابت کرتے ہیں، دوسرے اس کو شرک کہتے ہیں. کدھر کو جائیں گے آپ؟ ایک عام بندہ جو ہے وہ منہ اٹھا کے حدیثیں بیان کرنے لگ پڑے گا. یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اور یہ جو صاحب بیٹھ کے یہ والی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے. اور میرے یہ والے سوال ہیں جائیں جا کر ان سے کیجئے، یہ والا وائس نوٹ سنیے اور جا کر آپ ان سے پوچھئے کہ سر یہ بتائیے کہ یہ حدیث ایک عام بندہ جب پڑھے گا تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کہیں گے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا بتانے کے لیے. تو آپ کو کون بتائے گا؟ جرح و تعدیل کیا ہوتی ہے عام بندہ یہ جانتا ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے، آپ بتائیں آپ جانتے ہیں جرح و تعدیل کیا ہوتی ہے؟ کیا کس طریقے سے جو ہے وہ تعارض کس کو کہتے ہیں؟ یا اس کے بعد میں اسماء و رجال جو ہے، کیا اس کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ اصول فقہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ باتیں اس طرح سے اللہ کے نبی تک کسی بھی بات کو نسبت کرنے سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہی احادیث میں جو صحیح حدیثیں جو گولڈن چین سے آئی ہیں ان میں فرمایا ہے کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اتنا بڑا آپ اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ خطرے میں ڈال سکتے ہیں کیا؟ یہ ہے بخاری مسلم کا معاملہ. کسی بھی کتاب سے جو ہے وہ حجت نہیں پکڑی. سب سے پہلی قرآن ارض کے اوپر تو امام مالک کی الموطا تھی کتاب، وہ تو صحاح ستہ میں موجود نہیں ہے، بتائیں مجھے. اور ان میں بھی کسی بھی حدیث کی کتابوں میں جب آپ پڑھتے ہیں ان کو
تو حدیث جو ہے وہ راویوں کا بیان ہے اور اس کی سند آپ کو نبی تک پہنچانی ہے. پھر اس سند کو پہنچاتے وقت اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ راوی جو ہے وہ کہیں جھوٹا کذاب تو نہیں ہے، اس کی یہ والی اس کی جو یہ جو بیان بات کر رہا ہے کیا جن سے یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے اس سے فلاں سے سنی، اس نے اس کا زمانہ پایا ہے کہ نہیں، کہ یہ موضوع من گھڑت تو نہیں ہے، اس کا حافظہ کہیں خراب تو نہیں ہے، اس کی ٹرمز بیان کی جاتی ہیں تو عام بندہ کہ یہ جان سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے؟ کسی صورت نہیں یہ ہو سکتا. اگر ہے تو مجھے لا کر بتائیں، یہ جو میں نے حدیثیں کہی ہیں آپ مجھے بتائیں ایک عام بندہ یہ حدیث پڑھتا ہے، آپ اس کا متن پڑھیں اور اس متن سے مجھے ذرا بتائیں. اس کو چھوڑیں، میں آپ کو 5-6 حدیثیں ویسے بھیج دیتی ہوں، مجھے بتائیں کہ اس سے کیا مسئلہ آخذ کیا جاتا ہے، اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، مجھے آپ وہ بتا دیجئے اس کے حوالے سے. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ 80-85% تو خود پڑھ سکتے ہیں بخاری مسلم، تو اس کو پڑھ کے جو ہے وہ ہم مسئلے آخذ کر سکتے ہیں. یہ حقیقت کے اوپر بات مبنی نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ حقیقت میں امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اس چیز سے بچنا چاہیے، وہ سنگین معاملہ ہے یہ.